لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تقریباً نصف گزر چکا ہے اور نصف باقی ہے، اور یہ ماہ مبارک شاید ہمیں اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں ہے یا ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سک رہے۔ یہ بڑا عجیب مہینہ ہے اور بڑا عظیم مہینہ ہے، یعنی کہ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے یا مثالیں دے کر بھی نہیں سمجھا سکتا کہ یہ ماہ مبارک اللہ کی کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں، حالانکہ اللہ نے انسان میں خیر اور شر دونوں طاقتیں رکھی، اور یہ کشمکش روز اول سے جاری ہے، اور ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ اسی کشمکش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنا کر بھیجا ہے، اور انہی کیفیات میں انسان نے چلنا ہے، تو جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیفیات ہر وقت انسان کے ساتھ رہے۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطے سے ہٹ کر گویا خیر کو تقویت پہنچاتے ہیں، خیر کے پہلو کو مضبوط کرتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ خیر ہی کی بنیاد پر ہمارے آنے والے زندگی کے سارے معاملات ہیں۔ نیکی اور تقویٰ انہی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا ہے، ہمیں نوازنا ہے، اور امتحان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ محنت کریں، یہ کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری ہمارے سر پہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے میں ہمیں اس ذمہ داری سے تھوڑا سا ریلیکس دے کر ہمیں سپورٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے چلنا کیسے ہے، یعنی کیسی اللہ کی رحمت ہے اور کیسا اللہ کا اپنے بندوں سے پیار ہے کہ بندہ اپنی عقل، علم، شعور کی بنیاد پر ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا کر کے جاؤں کہ رب میرا مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو۔ انسان وہ سارے امور نہیں سمجھ سکتا، وہ تو محنت کرے
کبھی شیطان کے حملے، کبھی نفس کے تقاضے، کبھی گناہوں کے دلدل، تو انہی چیزوں سے گزر کے انسان نے مرحلے طے کرنے ہیں۔ اگر انسان کو اس پہ چھوڑ دیا جاتا تو انسان ہے وہ تو قدم قدم پہ خطا کرنے والا، کوتاہیاں کرنے والا، نافرمانیوں میں جلدی کرنے والا، نیکی سے تھوڑا پیچھے رہنے والا، اس میں سستی کرنے والا۔ جب یہ کیفیات ہوں تو بڑا مشکل تھا کہ انسان یہ سفر طے کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شفقت فرمائی، رحمت فرمائی کہ پورا مہینہ ہمارے ساتھ گویا کھڑے ہو کر اللہ نے ہمیں چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ دیکھو کامیابی چاہتے ہو، میری جنت میں آنا چاہتے ہو، میری رحمت میں آنا چاہتے ہو تو یوں چلنا پڑے گا۔ اگر ایک ہوتا ہے نا تھیوری، کتابوں میں لکھا، کسی نے بتایا، اب میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو تیراکی کی ساری قسمیں بتا دوں، سارے طریقے بتا دوں، ہر چیز سے آپ کو آگاہ کر دوں، تو کیا آپ کو تیراکی آ جائے گی؟ مجھے نہیں آئے گی، آپ کو کیسے آئے گی؟ جب تک کہ پانی میں اتریں گے نہیں اس وقت تک ہم تیراکی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ سارا معاملہ جب پریکٹیکل کے اندر انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو اللہ نے ہمیں تھیوریاں، اصول، ضابطے سارے دے دیے تھے، ہمارے لیے وہی کافی تھا کہ ہم اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے اور راہ راست پہ چلتے تو اللہ حق پہ جانب تھا کہ اس بنیاد پر بھی اگر ہم صحیح چلیں تو اللہ انعام دے، صحیح نہ چلیں اللہ پکڑ لے۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت کتنی ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ دے کر گویا اپنا آپ دے کر گویا کہ یوں کہا کہ میری انگلی پکڑ لو، میں تمہیں چلنا سکھاتا ہوں۔ تو جب رب ایک بچہ ہے نا چھوٹا، اب چھوٹا بچہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، جس کو نفع نقصان کا نہیں پتا، لیکن اس کا والد پکڑ کے اس کو ہوا میں اچھالتا ہے تو بچہ روتا، چیختا، چلاتا نہیں ہے بلکہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی معاملہ ہاتھوں کا آگے پیچھے ہو گیا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، سر پھٹ جائے گا، مر بھی سکتا ہے وہ۔ لیکن چونکہ اس کو اپنے باپ کے بازو پر اعتماد ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا، لہذا وہ بار بار تقاضا کرتا ہے مجھے اور اونچا اچھالو، اور اونچا اچھالو، حالانکہ اس میں اس کو خطرہ بھی ہے، لیکن چونکہ باپ کے بازو ہیں تو لہذا اس کو اعتماد ہے۔ تو گویا اللہ ہمیں بھی اپنے بازوؤں کے ذریعے اعتماد دلاتا ہے کہ میرے بندو، میرے بازو ہیں، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، حقیقت میں اللہ کے بازو نہیں ہیں۔ جنہیں قرآن میں آیات متشابہات کا ہے نا ٹاپک کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یوم یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب چہرہ، پنڈلی، ہاتھ، پاؤں، یہ اعضاء کا بیان تو ہے، لیکن اللہ کی شان شان، اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ مراد لیتے ہیں نا ان چیزوں سے، ایک استعارے، کنائے، کہ اس بات کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ، تو اللہ کے بازو اپنے بندوں کے لیے پھیل گئے۔ کیا مانا؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہے ہر لمحہ کہ میرے بندوں خطائیں کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، نافرمانیاں کر بیٹھے ہو، مجھے ناراض کر بیٹھے ہو، چلو میں خود ہی تمہیں منانے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں، آؤ روزے رکھو، اپنی تربیت کرو، دیکھو کہ تم رمضان میں کیسے چل رہے ہو، کوشش کرو بقیہ ساری زندگی بھی تمہاری رمضان کی طرح گزرے۔ تو یاد رکھو تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے عید آ جاتی ہے، کہ زندگی اگر رمضان کی طرح گزرے گی تو موت عید کی طرح آ جائے گی۔ اور عید کتنا خوشی کا دن ہوتا ہے، راحت اور سکون کا دن ہوتا ہے، ایک انسان قلبی خوشی محسوس کرتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، تو ظاہر ہے وہ خوشی کا موقع۔ تو جب دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہوگا تو بڑا خوشی کا موقع ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمارے لیے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ تو سب سے بڑی اور آخری اور حتمی کامیابی یہی ہے کہ بس آپ کو اللہ مل جائے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت مسلسل برس رہی ہے، اس کی مغفرت بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ میرے بندو بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان کہ 3 اشروں پر، 3 دہائیوں پر یہ مہینہ مشتمل ہے۔ پہلا اشرہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ خوب اپنی رحمتیں برساتا ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ کئی غریب ایسے کہ جن کے گھروں میں شاید پورا سال فروٹ نہیں آتا، ماہ رمضان میں ان کے گھر میں فروٹ کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا کھانا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے اس بارے میں۔ دیکھیں رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔
جب تک انسان کو بھوک نہ لگے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ بھوک میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جو 11 مہینے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ جن گھروں میں فاقے ہیں، جن گھروں میں کھانے کو نہیں ملتا، ان کے حالات کیا ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ تو رمضان جہاں اور بہت ساری رحمتیں لے کر آتا ہے، تو ایک یہ رحمت بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ظہر کا ٹائم ہو، پھر عصر کا وقت ہو، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان پر کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ چلے میرا تو ابھی گھنٹے بعد افطاری ہو جائے گی، دسترخوان بھر جائے گا، پیٹ بھی بھر ہوگا، لیکن بعض غربا ایسے بھی ہیں کہ جن کو 11 مہینے کھانے کو نہیں ملتا، جن کے گھر میں فقر ہے، غربت ہے۔ تو یہ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، تو ان ایام میں ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ ماہ رمضان اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں اور ہم گساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑایا کریں۔ شاید کسی کے دسترخوان پر سوائے کھجور کے کچھ نہ ہو، شاید کسی کے دسترخوان پر سوائے پانی کے 2 گھونٹ کے اور کچھ بھی نہ ہو، شاید کسی کے دسترخوان پر کھانے کا ساز و سامان نہ ہو۔ اب وہ بچے باہر جب نکلتے ہیں، تو جب وہ گاڑی کہیں ایسی جگہ گزرے کہ جہاں پہ لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو وہاں پر پھلوں کے چھلکے جب وہ دیکھتے ہیں تو نہ جانے ان کے دل میں کیا کچھ آتا ہوگا۔ وہ ایک بڑے بزرگ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، مریدین بھی موجود تھے، تو آم کھائے انہوں نے۔ آم کھانے کے بعد ان کو پھینکنے کے لیے بزرگ اٹھنے لگے، تو مرید کہنے لگا آپ کیوں اٹھتے ہیں، ہمیں دینا، ہم پھینک کے آئیں۔ تو شیخ نے کہا پھینکنے آتے ہیں؟ کہا کیا مطلب؟ بس چھلکے پھینکنے آتے ہیں، اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ اچھا یہ لو پھینک کے آؤ گے۔ وہ گیا پھینک کے آ گیا واپس، جب آ کر بیٹھا تو ہاں جی پھینک دیے، ہاں جی، کہا آؤ میرے ساتھ میں دیکھوں تم نے کیسے پھینکے ہیں۔ جب باہر گئے تو باہر دیکھا سامنے اونچی جگہ تھی اور اس کے اوپر جا کے چھلکے ڈال دیے۔ انہوں نے کہا چھلکے ایسے پھینکتے؟ کہا اس میں کیا حرج ہے؟ تو کہا کہ وہ 2-4 گھر دیکھ رہے ہو نا، وہ بڑے غریب لوگ ہیں، میں جانتا ہوں بہت غریب، کہ جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، اور گھر میں ان کے بچے بھی۔ اب تم نے چھلکے سامنے پھینک دیے، اگر کوئی بچہ وہاں سے نکلا، اس کی نظر چھلکوں پہ پڑ گئی اور اسے خواہش ہوئی آم کھانے کی، اور اس نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا میں نے آم کھانے ہیں، اس بیچاری کے جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے، تو بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، اور خواہش پوری نہ ہونے پر اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو ہمارے ہر عمل سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا پھر آپ خود گئے اور اس طریقے سے پھینکے کہ وہ نظر نہ آئے، اس طریقے سے پھینکے کہ وہ نظر نہ آئے۔ یعنی اخوت اور بھائی چارہ کتنا اہم ہے کہ ہر چیز ہر ایک کی دہلیز پہ نہیں ہوتی، تو اس کا اہتمام ہو کہ اپنے گرد و پیش، بلکہ یہاں پر بھی ہمارے گھر سب موجود ہیں۔ آج میں نے اپنا مذاق ان سے بات چیت کی، غالباً 13واں-14واں روزہ ہے، افطاری یا سحری میں کبھی کچھ آیا تو کیا نے کبھی کچھ نہیں آیا، کسی نے کچھ بھی آج تک نہیں بھیجا۔ میں نے کہا بڑے ویسے افسوس کا مقام تو ہے کہ یقیناً کہ پردیسی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، گھر بار کوئی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بہت کچھ بنتا ہوگا، اگر کوئی چاٹ کی پلیٹ، اب کوئی چنا چاٹ آ جائے، کوئی تھوڑا فروٹ آ جائے، چلے خوش ہو جائیں گے یہ بھی۔ تو یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، یہ بیداری ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے لیے اہتمام کریں تو اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر بھی نظر کریں کہ یار اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو افطاری مل بھی رہی ہے کہ نہیں، مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں ان کو سحری مل بھی رہی ہے کہ نہیں۔ بات ہے مروت، الحمدللہ اللہ نے علماء اور دیندار طبقے میں مروت رکھی ہے، وہ اپنے ہاتھ کبھی نہیں پھیلاتے، نہ وہ اس میں مناسب سمجھتے ہیں، اگرچہ گھر میں آٹا نہیں ہوگا، فقر و فاقہ بھی ہوگا، مشکل اوقات بھی ہوں گے، پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ آپ نے کبھی سنا کہ جو واقعی علماء ہیں، اللہ معاف کرے، ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ بعض تو وہ بھی ہیں کہ جو ہمیشہ اوروں کے دروازوں پر ہی کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی کیا مانگا کبھی کیا، لیکن صحیح علماء کہ جو مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑتے ہیں، وہ کبھی اپنا ہاتھ مخلوق کے سامنے نہیں پھیلاتے۔
لیکن ہمیں چاہیے ہم خود اس کا اہتمام کیا کریں تاکہ ان کی دہلیز پر ان چیزوں کو پہنچا دیا کریں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. میری ایک پلیٹ سے مجھے پتہ ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, شاید کتنا مال بچ بھی جاتا ہوگا, کتنا خراب بھی ہوتا ہوگا, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اپنے مال میں ہم غربا کا حصہ رکھ دیں, یتیموں کا حصہ رکھ دیں, بیواؤں کا حصہ رکھ دیں. ماہ رمضان اس اعتبار سے بڑا پیارا مہینہ ہے کہ تمام جذبے انسان کے بیدار ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک بہترین ماحول, الحمدللہ اچھا ماحول ہے. گھروں کا راشن آتے ہیں, لوگ دیتے ہیں, اپنے زکات کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق کا آپس کا تعلق بھی اخوت والا ہو, ان میں ہمدردی پیدا ہو, غم محسوس کرنے والے ہو. عید کی خریداریاں ہوگی, اپنے لیے کپڑے بنائیں گے, بچوں کے لیے بنائیں گے. شاید آپ کی گلی میں کوئی یتیم بچے بھی ہوں, شاید آپ کی گلی میں کوئی بیوہ بھی رہتی ہو, شاید آپ کی قرب جوار میں غربا بھی رہتے ہو. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے 2-2, 3-3 جوڑے لے رہے ہیں, ایک جوڑا اس نیت سے لے لیں کہ فلاں غریب کو پہنائیں گے. سوچیں جب اس غریب کے تن پہ آپ کا لگا کپڑا آئے گا تو پھر کیسے اس کے دل سے دعا نکلے گی. علماء کے پاس دعاؤں کے لیے حاضر ہونا اچھی بات ہے, بزرگوں کے پاس اچھی بات ہے, لیکن اصل دعا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو, پھر وہ دل سے جو دعا نکلے گی اس کو عرش کیا کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی. کیوں ہمارے قربہ جوار ہیں ایسے لوگ, اور ہم شاید کرنا بھی چاہتے ہیں, جذبے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بیدار نہیں ہوتے, ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور مسائل, پریشانیاں, مشکلات نے ہمیں بالکل پابند کر دیا ہوتا ہے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ کسی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا. اور ایک اور بات بھی, بات لوگ ہمارے ہاں یہ بھی تصور پایا, ایک نظریہ ہے کہ جب دیتے ہیں تو بڑا بڑا چڑھا کے خود کو پیش بھی کرتے ہیں. اس سے شریعت نے منع کر دیا. یعنی جب کسی کو دو تو کبھی اس کے سامنے بھی نہ جاؤ کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس نے مجھے کچھ دیا تھا. ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ 2-4 بندے جمع کر کے اوروں کو کچھ دیتے ہیں, پھر جب بھی اور ملتے ہیں تو بڑا سینہ چوڑا کر کے ملتے ہیں, دیکھو ہم نے تمہارے کا راشن بھیجا تھا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ. یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اور اب ہمیں کتنا کھلاتا ہے, کتنا پلاتا ہے. اللہ نے کبھی اپنی نعمت کو نہیں جتلایا. ہم گناہگار ہوں, باغی ہوں, نافرمان ہوں, اس نے کبھی اپنی نعمتیں ہم سے نہیں چھینی, اور ہم تھوڑے سے پر کیا نکل آئے, ہماری پرواز ہی بلند ہو جاتی ہے. تو یہ تکبر, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے عاجزی, اللہ کو پسند ہے انکساری, اللہ کو پسند ہے وہ آدمی جو اوروں کے سامنے جھکا رہے. کیونکہ پھلدار شاخ جھکی رہتی ہے اور بے پھل کی شاخیں وہ اکڑ کے رہتی ہیں, اور پھر جو اکڑ جاتے ہیں ہوائیں انہیں اڑا کے بہت دور پھینکتی ہیں, اور جو عاجز سے جھکے رہتے ہیں جس طرف سے بھی ہوا آتی ہے وہ اپنا بیلنس کر دیتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے. تو جن کو اللہ تھام لے انہیں کوئی زمانہ گرا نہیں سکتا. تو اس لیے بات شروع کہاں سے کی کہاں چلی گئی, لیکن یہ ہمارے معاشرے کی المیہ ہے کہ ہمیں اوروں کا احساس کرنا چاہیے, اوروں کے داد رسی کرنی چاہیے. اوروں کے گھر میں راشن آپ طے کریں ماہانہ, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 5 کلو چینی طے کر دیں, پتہ کریں فلاں غریب ہے, بھی ہر مہینے میں 5 کلو چینی دو گا. یہ وہ صدقہ ہے جو دنیا کی بہت ساری بلائیں ایسے آ کے ان کو روک دیتا ہے. صدقہ ویسے بھی ہر بلا کو کھا جاتا ہے. صدقہ بڑی بہترین چیز ہے. لوگ کئی حالات اور مشکلات سے نکل آتے ہیں, پھر ایک جملہ بولتے ہیں, ہاتھوں سے دیا ہوا کام آ گیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہاتھوں سے دیا جائے تو وہ لازمی کام آتا ہے. کہ جب کسی غریب کے پیٹ پہ کھانا جائے گا, کسی غریب کے تن پہ کپڑا آئے گا, وہ جب جب اس کو دیکھے گا تو آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے. تو یہ ہے دعائیں لینے کے بہترین ذریعے, اور یہ جذبے ہمیں ملتے ہیں ماہ رمضان کے اندر کہ جب بھوک لگتی ہے نا, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میرا بھوک کیا چیز ہے. جو لوگ بھوک کے مارے ہوئے پھر ان کا درد ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دہائیوں پر ماہ رمضان کی تقسیم کر دی. پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے, اللہ اس پہ رحمتیں عام کرتا ہے, وہ تو گزر گیا. اب یہ دوسرا عشرہ, اس کو فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ معافیاں عام کرتا ہے, بخشش عام کرتا ہے, مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں ہر افطاری کے وقت. یعنی کہ پہلے رات میں اللہ نے کتنے عذاب کیے جہنم سے, دوسری افطاری پر گزشتہ اور آج کے دونوں کے ملا کر, تیسری افطاری پر 3 دن کے, آج اگر ہماری 13ویں افطاری ہے تو 12 دنوں میں جتنے بندے اللہ نے جہنم سے آزاد کیے, آج اتنی تعداد کے بقدر اللہ اور آزاد کرے گا. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے چاند رات تک پہنچ جاتا ہے, اور پورے رمضان میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اتنی تعداد اللہ ایک رات میں بخشش فرماتا ہے. یہ عام ہے اللہ کی رحمت.
بخشش عام ہے. لینے والے ہم بن جائیں تو اللہ کی طرف دینے میں کمی کوئی نہیں ہے. باقی مغفرت کا مطلب کیا؟ اللہ سے بخشش مانگے. غیر انسان گناہ گار ہے. پھر آج کا معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، برائیاں بہت عام ہیں. انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتا. حتیٰ کہ مبالغتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء بھی ہمارے بازاروں سے چکر لگا کر واپس آئیں اور یہ کہہ دیں میں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہو. یعنی گناہ اتنا عام ہو چکا ہے. اور پھر جو حالات آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا. جو ہم نے اعمال کیے ویسے اللہ کی طرف سے احکامات آنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا انسان ہے نا، گناہ تو ہوگا، نافرمانی تو ہوگی. یا تو نبی ہے تو گناہ سے پاک ہے، یا فرشتہ ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی ابن آدم ہیں سارے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو. تو ویسے مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کتاب زندگی کو سامنے رکھیں کہ میں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنے اللہ کے احکامات توڑے، کتنا نبی کی سنتوں کو میں نے پامال کیا، کتنا نبی کے طریقوں کو میں نے چھوڑا. میں نے سمجھا کہ شاید دنیا میرے لیے، میں دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات، دنیا کے مال اسباب، دنیا کی زمین جائیداد، دنیا کمانا، اسی چکر میں ہم اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو بھلا بیٹھے. اگرچہ اللہ ہمیں بار بار کبھی کبھی کسی نہ کسی بہانے سے اپنی یاد دلاتا رہتا ہے. کبھی بیماری آئے گی، وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. میت اٹھ گئی، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندوں مجھے یاد رکھو تاکہ کل میں بھی تمہیں یاد رکھوں. کہ ایسا نہ ہو، قرآن عکاسی کرتا ہے من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو میں ختم کر دوں گا، فقر فاقہ غربت میں مبتلا کر دوں گا. فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اور کل قیامت کے دن اس کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں، اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بلایا، آج ہم نے تجھے بلا دیا. اور جس کو اللہ بلا دے وہ کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ ننساہم، ہم نے تمہیں بلا دیا، کما تنسون، جیسا تم نے بلا دیا. تو آج اللہ کو بھلا کر کے گزاریں گے زندگی، تو آخرت میں اللہ ہمیں کیسے یاد رکھے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ رمضان اسی چیز کے لیے اللہ نے دیا کہ وہ جو تعلق ٹوٹا تھا نا اس کو جوڑ لو. تم کہیں دور نکل گئے تھے، واپس آ جاؤ. میرے در کو چھوڑ کے تم کدھر جاؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ بالآخر ہوتا کیا ہے؟ واپسی قریب ہوتی ہے. دنیا کے سارے جتن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بیماری میں نہ جانے کہاں تک سفر کر جاتا ہے علاج کے لیے. بالآخر کہیں علاج جب نہیں ہوتا تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اب ان کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. اور دعا کس سے ہوگی؟ اللہ سے. تو کیوں نہ انسان پہلے ہی اللہ سے مانگ کر چلے کہ آنا ادھر یہ بعد میں ہم نے، تو انسان پہلے سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئے. کیونکہ اللہ کے مان جانے میں دیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں دیر نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، اللہ کو ساتھ لے کر چلیں. یقین جانے ہم جب لوگوں کے حالات، اپنے حالات پہلے ہم جب خود کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس لگتا ہے کہ تو کتنے کریم رب کا بندہ ہے اور اتنا ہی اس کی کرم کو لے کر تو غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، تجھے اتنے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو کیوں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، خوبصورت بنایا، معتدل بنایا، کتنا بہترین کر کے تجھے بنایا، اور تو ہے قدم قدم پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نافرمان بن کے زندگی گزار دیتا ہے. تو واپس لوٹ آ، میری طرف آ جا اور میری رحمت کو آزما نہیں. انسان غفور الرحیم کا تصور قائم کر کے زندگی اپنی اعمال سے دور لے جاتا ہے. غفور ہے اللہ، بڑا رحیم ہے. کئی لوگوں سے سنا نماز نہیں پڑھتے،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو کیا اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، کہ نماز کی وجہ سے اس کے پاؤں پہ برم پڑ جایا کرتے تھے؟ کہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ جو نمازوں میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ آئیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو اللہ رازق بھی تو ہے. یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ دن رات ایک کر کے روزی کمانے میں لگے رہتے ہیں، دن رات ایک کر کے اپنی دنیا کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اللہ رازق بھی تو تھا نا، رازق کی بنیاد پر گھر میں نہیں بیٹھے. اللہ رازق کا رزق دے گا، لیکن مغفرت کو بہانہ بنا کر ہم نے اپنی زندگی عمل سے بہت دور کر دی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی ساعتوں میں یہ مساجد آباد ہوتی ہیں اور رمضان گزر جاتا ہے تو مساجد ویران ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. اب دنیا ادھر سے ادھر ہو، آپ کی نماز قضا نہ ہو. لیکن جذبات کب ملیں گے؟ جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، جب روحانی تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے کے سارے احساسات بھی عطا کرے گا، یہ جذبات بھی عطا کرے گا کہ پھر ہم اللہ کو اپنے سامنے رکھیں گے، باقی مخلوق کو ہم بالائے طاق حق دیں گے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایمان، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور وہ بہترین موقع ماہ رمضان کا ہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے نبی سے دور ہوئے، اب آئیں اللہ کے در پہ مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں. رمضان میں کتنے موقع ہیں؟ سحری کے لیے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تہجد آسان ہو جاتی ہے، پھر قرآن پڑھنا آسان ہے. قرآن کھولیں، تلاوت کریں، تلاوت کر کے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کہ وہ تو ویسے بھی معاف کرنے کے لیے ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں معاف کر دوں. وہ بہانے، اب یہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے بخشے جائیں. اللہ نے رمضان دے دیا. بھوک اور پیاس میں تم برداشت کرو، میں جنت میں تمہارے لیے وہ کھانے تیار کر کے رکھوں گا کہ ہر لقمے پر تمہیں نیا ذائقہ ملے گا. وَقُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، جنت میں سیب دیا جائے گا. آدمی کہے گا یہ تو دنیا والا سیب نہیں ہے، لیکن جب ایک لقمہ کھائے گا ذائقہ کچھ اور، اگلے لقمے میں ذائقہ اور، وہ کہے گا واہ لگتا تو ویسا ہے لیکن ویسا ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی نعمتیں. ہم دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اللہ آخرت میں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے گا. دنیا میں ایسے رہو جیسے میں چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جنت میں تمہیں ویسے رکھوں گا جیسے تم چاہو، پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. اب کتنا اللہ نے کیسا سودا کیا. زندگی ہماری کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، 40 50 60 سال، کیا ہم نے عمل کیے ہوں گے، کتنا اللہ کو راضی کیا ہوگا. لیکن کسی بھی عمل پر اللہ نے بخشش کر کے جنت دے دی تو جنت ابد الآباد، ہمیشہ 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 کی جنت. لیکن ظاہر اس کے حصول کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہے. باقی مشقتیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ بھوک اور پیاس، یہ وقتی تو ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. بزرگوں نے لکھا کہ مشقت کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑنا، کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی. اور لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کہ لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا اور گناہ کا تو حساب دینا پڑ جائے گا. ایک آدمی روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ صرف انعامات دیں گے تو بڑے بڑے انعام. وہ پریشان ہوگا، پروردگار اتنے بڑے ثواب میرے کس عمل کے ہیں، مجھے پتہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اتنے بڑے بڑے ثواب مجھے کیسے مل گئے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تیری دنیا میں ایک دفعہ تجھے کانٹا چبھا تھا، تو نے اس پر شکوہ نہیں کیا، صبر کیا، شکر کیا، یہ تجھے اس کا میں نے صلہ دیا. ایک کانٹا چبھنے پر جو تکلیف تو نے محسوس کی، لیکن تو نے شکوہ نہیں کیا، صبر کیا اور شکر کیا، یہ اس کا صلہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں وہ آدمی وہاں پر خواہش کرے گا کہ ایک کانٹا چبھنے پر اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، کاش کینچی کے ساتھ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے کہ ہر تکلیف پر اللہ مجھے کتنا نوازتا چلا جاتا. تو یہ بھوک ایک تکلیف ہے، یہ پیاس ایک تکلیف ہے، کمزوری ایک تکلیف ہے، نفس کے خلاف چلنا تکلیف ہے. زہر پانی سامنے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، اور آپ روزے سے ہیں، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، یہ اذیت ہے. کھانا سامنے موجود، بھوک کا تقاضا، لیکن آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مشقت آپ اٹھا رہے ہیں. پھر ہوگا کیا؟
اللہ فرماتا ہے جس نے روزہ پورا کر لیا میں اللہ اس سے مل جاؤں گا. ہمیں اللہ مل جائے اور کیا چاہیے. لیکن اس کا احساس کب ہوگا جب اللہ کے دل میں عظمت. اگر میں کہوں نا کہ ہر افطاری پر آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا اس وقت کی کیفیت اور جذبات, اور اگر یہ کہوں کہ اللہ ملے گا اس وقت کی کیفیت جذبات کو ملا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ کو خوشی 1 کروڑ کے ملنے کی ہوگی اتنی خوشی کا اظہار آپ اللہ کے ملنے پہ نہیں کریں, کیونکہ وہ اللہ معاف فرمائے کہ دلوں پر دنیا کے زنگ اتنے لگ چکے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا عکس جو ہے وہ دل پہ آ نہیں رہا. روپے پیسہ اگر 1000 کی بات بھی کی جائے نا, ہر افطاری کے بدلے 1000 روپیہ تو 30 روزے 30,000 ملیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے, واہ 30,000 روپیہ ملے گا. اگر یوں کہا کہ اللہ ملے گا, ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حالانکہ اللہ کا ملنا اب کتنا بڑا عمل, کتنی بڑی نیکی. ظاہر ہے یہ وہی سوچ سکتا ہے وہی کہ جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو. ظاہر جس کی محبت دل میں ہوتی ہے تو اس کے ملنے پر انسان خوشی کرتا ہے, جس کی محبت دل میں ہوتی ہے. اگر دنیا کے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں, اگر مال اسباب کے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں تو معاملہ خطرناک ہے کہ محبت مال اسباب کی ہے. حضرات صحابہ جب فتوحات ہونے لگی اور خزانے مدینہ میں آنے لگے اور بہترین ساز و سامان سے مدینہ بھرنے لگا تو صحابہ پریشان ہونے لگے. جیسے جیسے دنیا آتی مال بڑھتا صحابہ پریشان ہو جاتے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں دیا جا رہا ہے. ہم تو دنیا میں پیٹ پر پتھر باندھنا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں فقر فاقہ غربت میں رہنا چاہتے ہیں. ہر عمل کا بدلہ اللہ سے آخرت میں چاہتے ہیں. دنیا تو عارضی ہے, جو ملے گا بھی وہ بھی عارضی ہوگا. کب تک رہے گا آپ کے پاس, جو آپ کب تک رہیں گے ان کے پاس. آج جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں آج سے 100 برس پہلے وہاں پہ کوئی نہیں تھا, یا کوئی تھا تو کوئی اور. آج سے 100 سال کے بعد وہاں پہ کوئی اور ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے قبرستان میں گئے تو مردوں کو دیکھا تو خطاب کیا کہ تم تو دنیا سے رخصت ہو گئے, تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے, تمہارے بچوں نے تمہارے مال اسباب تقسیم کر لیے, تمہاری جگہ آج کوئی اور بیٹھ چکا ہے اور دنیا والے تجھے بھلا چکے ہیں. تو کبھی تھا, آج تیرا نام و نشان بھی ان کے ذہن سے مٹ گیا. ہمیں آج اپنے پردادا کا نام بھی نہیں پتا, قبر تو بڑے دور کی بات. کبھی وہ بھی تھے دنیا میں اور کبھی ایک نام اور ایک مقام ہوا ہوگا, لیکن آج ان کا پڑپوتا نہیں جانتا کہ میرے پردادا کون تھے, ان کا نام کیا تھا. وہ اللہ ماشاءاللہ, لیکن حقیقت کیا ہے, چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, ہمارا بھی تذکرہ رہ جائے گا, لیکن آنے والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. آنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے, فمن زحزح عن النار, کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. تو قرآن میں جو ہمیں کامیابی دی ہے سب سے بڑی کامیابی, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ هم الفائزون, کامیاب کون ہے, جنت والے, وہ کامیاب ہو گئے. اور جنت کا سامان دنیا میں کرنا ہے, اور جہنم بھی اگر بنے گی تو دنیا سے بنے گی. تو دنیا میں زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے. یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں, کانوں سے ٹکراتی ہیں, یہ رسمی جملے بن چکے ہیں, بس ٹھیک ہے سن لیا, اللہ اللہ خیر صدا. نہیں, عمل کرنا ہے. حجت تام ہو رہی ہے, عذر ختم ہو رہے. ایک علم آدمی کے پاس عذر ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ہمارا عذر ختم ہو چکا ہے. ہم جان چکے ہیں کہ موت پر حق ہے, ہم جان چکے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے, ہم جان چکے ہمارا وزن کیا جائے گا اعمال کا, ہم جان چکے عہد کوثر بھی ہے, ہم جان چکے اگر جنت کے درجات ہیں تو جہنم کی ہولناکیاں بھی ہیں, ہم جان چکے یہ ساری چیزیں برحق ہیں, یہ ہونی ہیں. پھر کیا وجہ کہ ہماری زندگی کیوں اس رخ پہ نہیں آتی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے. دنیا میں ہم کامیابی کے راستوں کی تلاش کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں خود کامیابی کا راستہ دے دیا ہے. کامیابی کا راستہ کیا ہے, انا ربی و ربکم, کہ رب میرا اور رب تمہارا وہ اللہ ہے. ھذا صراط مستقیم, یہ سب سے سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر چلو, یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ کے ماں سوا کسی کو رب مانو گے تو پھر یاد رکھو نہ جانے کب اللہ کی پکڑ آئے. اللہ کی پکڑ آتی رہتی ہے,
مختلف حالات کے ساتھ، مختلف معاملات کے ساتھ، لیکن بات کے بعد اور نکل جائے گی۔ تو خلاصہ آخری بات یہی ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے در پہ حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ اللہ سے آپ مطمئن ہو کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب میں تیار ہوں کہ نہیں، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہوش و حواس میں، صحت اور تندرستی کے عالم میں اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ بڑا قیمتی سودا ہے، مگر نہ جب دنیا والے دھکے دے دیں گے، جب اپنے بھی ہمارے بیگانے بن جائیں گے، جب یہ آنکھیں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی، جب جسم پہ کپکپی طاری ہوگی، جب ہاتھوں میں طاقت نہ رہے گی، قدموں میں طاقت نہ رہے گی، پھر پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو بالآخر ہوگا کیا؟ اسی اللہ کے در پہ پہنچیں گے۔ وہ پھر بھی کتنا کریم ہے کہ زندگی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والا بوڑھا، کمر اس کی جھک چکی ہے، اگر وہ آخری وقت میں بھی در پہ آ گیا، اللہ اسے محروم نہیں فرمائے گا، اللہ اسے محروم نہیں فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل میں انتہائی گناہگار، فاسق، فاجر، اتنا گناہگار کہ لوگوں کو محسوس ہو جاتا کہ کوئی بھی آفت آتی ہے تو اس کی وجہ سے، اٹھاؤ پھینکو بستی سے باہر جا کر، باہر پھینک دیا، پھینک کر واپس آ گئے۔ سوچیں کہ دنیا والوں نے اس کو کتنا برا سمجھا، گناہگار سمجھا، فاسق فاجر سمجھا، اللہ کا باغی سمجھا تھا تو سمجھا نا، پھینک دیا بستی سے باہر۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو، اٹھو موسیٰ، وہ فلاں جگہ میرا دوست زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، جلدی جاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی تدفین کا انتظام کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو، اور یہ اعلان بھی کرتے چلے جاؤ کہ جو بھی میرے دوست کی جنازہ میں اور اس کی قبر کے معاملات میں آئے گا میں اس کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ اعلان سنا، لوگ دوڑ پڑے، جا کے دیدار بھی تو کرے نا، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کتنا اللہ کا چاہنے والا۔ اللہ وقت کے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور اس کا جا کے انتظام کرو۔ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی گناہگار، وہی فاسق، وہی انسانی، وہی شرابی، وہی اللہ کا باغی۔ لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ یہ کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ موسیٰ کا رابطہ کہاں کتنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، اس کو تو ہم گناہوں کی وجہ سے بستی سے باہر پھینک کر گئے تھے، یہ تیرا دوست کب سے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بات تو یہی ہے، تھا یہ بڑا گناہ کا، کتاب زندگی میں ایک نیکی اس کی نہیں ہے، ساری زندگی میں بغاوت کرتا رہا، لیکن جب تم لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے جب آخری وقت جب بالکل مایوس ہوا زندگی سے تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، شاید مجھے ماں کا کوئی آسرا مل جائے، شاید باپ کی گود مل جائے، شاید بھائی میرا ہاتھ پکڑ لے، شاید اولاد میری دادرسی کر لے۔ جب اس نے دیکھا تو نہ باپ نظر آیا، نہ ماں نظر آئی، نہ بہن بھائی نظر آئی، نہ رشتہ دار نظر آئی، نہ دوست احباب نظر آئی، کوئی دنیا میں ایسا فرد نہیں تھا جو اس کی داد رسی کر سکتا۔ اس موقع پر اس نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، جب دنیا والوں سے مایوس ہو گیا، سب سے کوئی آج میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کہ جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں یہی ہمارا ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پھر بھی کتنا کریم ہے۔ تو بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس نے چہرہ اٹھا لیا آسمان کی طرف اور بڑے عجیب انداز میں اس نے دعا کی کہ اے وہ ذات کہ معاف کرنے سے جس کی خدائی میں کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے جس کی خدائی بڑھ نہیں جاتی، میں بھی گناہگار فاسق فاجر ہوں، تو مجھے عذاب دے گا تو کون سے تیری عظمت بڑھ جائے گی، اگر تو مجھے معاف کر دے گا کون سے تیری شان میں کمی آ جائے گی۔ اے اللہ حاضر ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں الفاظ تو نقل کر سکتا ہوں، جذبات کہاں سے لاؤں، وہ کیفیات کہاں سے لاؤں کہ جن کیفیات نے گویا کہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا، جن کیفیات نے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو اپنے لیے مانگ رہا تھا، اگر پوری بستی کے لیے مانگتا میں اس کی وجہ سے سب کی بخشش کر دیتا۔ تو اللہ تو وہ ذات، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم، لیکن کیا ہے غلطی میرے اندر ہے کہ میں ذات کو بھولا ہوں۔ اب خود سوچیں زندگی ہم گزار نہیں رہے، کتنا اللہ کی مانتے ہیں، کتنا اللہ کی مان کے چلتے ہیں، کتنا نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا کھانا بند کیا آج تک؟ کبھی رات کو بھوکا سلایا اللہ نے ہمیں؟ کبھی نہیں ہوئے۔ میں پہلے واقعہ سنایا تھا، آخری بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شرابی نشے والا بھنگی کسی بندے کے پاس گیا پیسے دو،
اس نے کہا پیسے تو نہیں دیتا تو نشہ کرے گا، تمہیں کھانا کھانا ہے تو کھانا کھلاؤں گا۔ کہنے لگا کھانا کوئی اور کھلاتا ہے تو مجھے نشے کے پیسے دے۔ یہ کیا بات، کون کھلاتا؟ اس نے کہا چھوڑ تو مجھے دے پیسے۔ خیر پیسے دیے، چل پڑا پیچھے بھی، یہ جاتا کدھر ہے، کرتا کیا ہے۔ جاتے جاتے ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ برات لے کر چاولوں کی، وہ لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے، جیسے ویٹر ہوتے ہیں، اچانک کسی کو کوئی ٹھوکر لگی اور وہ چاول اس کے وہاں پر گر گئے۔ یہ بھاگ کے وہاں پر پہنچ گیا اور بیٹھ کے چاول کھانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی سر پہ پہنچ گیا، جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بڑا عجیب جملہ اس نشے والے نے کہا کہ آج کل اوپر والے سے نا تھوڑے تعلقات خراب ہیں، قریب اتنا ہے کہ بھوکا پھر بھی نہیں رہتا، بھوکا پھر بھی نہیں چھوڑتا، کھلاتا ضرور ہے، وہ بڑا کریم ذات ہے۔ تو وہ بات سن کے اس کے روتے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہے وہ اللہ۔ کہا کہ تعلقات تو خراب ہے، بھوکا پھر بھی نہیں رکھتا، کھلا دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی کچھ سوچیں اس اللہ کے لیے، کہ دل میں اللہ کی یاد اتنی ہو، اللہ کی محبت اتنی ہو، ہم تڑپیں، رواں اللہ اللہ کرنے والا ہو، اللہ کے سوا ہمیں چین نہ آئے۔ وہ کیفیت ہماری بنے، وہ کب بنے گی؟ رمضان میں۔ وہ کیسے بنے گی؟ جب اس کی فکر کریں گے، جب کچھ وقت تنہائی میں لا کے، یہ مہینہ تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑے دن باقی ہے، روزانہ تھوڑا معمول بنا لے، 5 منٹ بالکل الگ ہو جائے، تنہائی میں بیٹھے، کوئی گھر والا کوئی رشتہ دار دوست کچھ بھی نہ ہو، موبائل بند کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ بس یا اللہ میں تیرا بندہ، میری ہر چیز تیرے سامنے ہے، میں گناہگار بھی ہوں، فاسق فاجر بھی ہوں، 5 منٹ اللہ کو دیں۔ پھر آپ اپنی کیفیات کو دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو اللہ اپنے سامنے نظر آتا ہے۔ ہمارے اللہ کی طرف آنے میں دیر ہے، اللہ کے مان جانے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی مبارک ساعت ہے، اس کا پیغام یہی ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ اس کا پیغام یہی ہے کہ بس کرو دنیا والو، اب